العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا سیما بقیت اللہ العظم المنتظر امام زماننا هذا روحی وارواح العالم بمقدمہ الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وقال فی مقام آخر وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا مل کے صلوات پڑھیے محمد سامعین گرامی قدر قابل سعادت احترام عزیزان دوستان، سب سے پہلے تمام اہالیان اسلام و ایمان کی خدمت میں تاجدار ختم نبوت باعث وجہ تخلیق کائنات سید الانبیاء خاتم المرسلین صاحب طٰہ و یاسین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہدیہ تبریک دعا ہے خداوند متعال جن دوستوں نے، جن عزیزوں نے، جن بھائیوں نے دامِ دل میں قرت میں سکنے تعاون فرما کے اس میلاد کا، اس جشن کا اہتمام کیا، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو بلا تفریق مذہب و ملت اس سیرت طیبہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں اپنی زندگیوں میں کردار مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ اپنے گھروں میں اور اپنے زمانے میں اور اپنی جانوں پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور سچا غلام مصطفیٰ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار اس حبیب کے صدقے میں پروردگار اس حبیب کی ہی قیامت کے دن ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں اس مصطفیٰ کے ہاتھوں جام کوثر سے سیراب فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، یقیناً ہر سال میلاد النبی کے حوالے سے اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا ہے، کانفرنس اور دیگر پروگراموں کا انعقاد ہوتا ہے، جس میں سید المرسلین کی عزت و عظمت اور ان کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، اور آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے آپ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے حرمت رسول ہے، سب سے پہلے احترام رسالت ہے، سب سے پہلے توقیر مصطفیٰ ہے۔ جب تک حرمت رسول نہیں ہے، جب تک توقیر رسالت نہیں ہے، جب تک احترام رسالت نہیں ہے، تب تک پیغمبر کے فضائل پڑھنے کا بھی وہ حقیقی جو تصور کیا جا سکتا ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے احترام رسالت ہونا چاہیے۔ تو قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ پروردگار تیرے حبیب کا احترام کیا ہے، تیرے حبیب کی توقیر کیا ہے، تیرے حبیب کی عزت و منزلت کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے میرے حبیب نے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو فاتبعونی، سب سے پہلے مجھ محبت کی اتباع۔ اگر تم جو ہے محبت خدا
کے دعوے دار ہو، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر فاتبعونی، سب سے پہلے مجھ محمد کی اتباع کرو۔ اگر مصطفیٰ کی اتباع کریں گے، اگر پیغمبر کی پیروی کریں گے تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پہلے تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، جب اتباع پیغمبر کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر اتباع مصطفیٰ کرو گے، اگر اتباع محمد عربی کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ مصطفیٰ کی اتباع کے صدقے میں تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کروا دے گا۔ تو بات کی سمجھ آ گئی؟ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اتباع مصطفیٰ ہے۔ تو گویا ذات پروردگار نے اپنے عشق و محبت کا محور مرکز ذات مصطفیٰ کو قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اپنے عشق و محبت کا محور مرکز ذات مصطفیٰ کو قرار دیا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ اگر جو ہے اللہ اسی سے محبت کرے گا جو اتباع مصطفیٰ کرے گا، اللہ اس سے محبت نہیں کرے گا جو اتباع رسول نہیں کرے گا۔ اللہ اسی سے محبت کرے گا جو اتباع رسول کرے گا، اور اللہ اس سے محبت نہیں کرے گا جو اتباع رسول نہیں کرے گا۔ تو لہذا ہم جو ہے سنت الہی پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے بھی اپنے عشق و محبت کا محور و مرکز ہم نے بطول کے بابا کو قرار دیا۔ لہذا ہمارا جو ہے بنیادی اساسی نقطہ یہی ہے، ہم جس کو بھی مانتے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں، اگر کسی کو نہیں بھی مانتے تو مصطفیٰ کی وجہ سے نہیں مانتے۔ ہم کسی کا انکار کرتے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں، اگر کسی کا انکار بھی کرتے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ اللہ نے عشق و محبت کا محور و مرکز ذات پیغمبر کو قرار دیا ہے، اور ہم بھی اگر کسی کو مانتے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں، اگر کسی کا انکار کرتے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے مذہب کا اساس اور بنیاد اور ہمارے ائمہ اور ہمارے ہادیان برحق نے اور ہمارے علماء نے جو ہے اس کی بنیاد اسی نقطے میں رکھی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ لہذا اگر جو ہے اتباع، اگر جو ہے محبت خدا کا دعویٰ ہے تو سب سے پہلے اتباع رسول ہونی چاہیے، احترام رسالت ہونا چاہیے، توقیر پیغمبر ہونی چاہیے، عزت رسول ہونی چاہیے۔ یہ فضائل پڑھنا بعد میں ہے، یہ کمالات پڑھنا بعد میں ہے، یہ ملادت کے جو ہے اس کے اپنے وقت سے جو حالات ہوئے ہیں یہ بعد میں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے احترام رسالت ہے، سب سے پہلے توقیر رسالت ہے، سب سے پہلے جو ہے عزت رسول ہے، سب سے پہلے حرمت رسول ہے۔ اور یاد رکھیے گا ہماری اساس اور بنیاد یہی ہے، اگر حرمت اصحاب بھی ہے، اگر حرمت اہل بیت بھی ہے تو بعد میں ہے، حرمت رسول پہلے ہے۔ لیکن قرآن سے پوچھے حرمت رسول کیا ہے، احترام رسالت کیا ہے، توقیر پیغمبر کیا ہے، ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین
اور یہی وجہ اگر آپ کو یاد ہو جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے نبی نے بھائی بھائی بنا دیا مہاجر کو انصار کا توجہ ہے نا جی اب یہ جملہ میں نے کہنا سمجھنا آپ نے ہے یہ اللہ کے نبی نے 2 دفعہ جو ہے رشتہ مواخات قائم کیا ہے اور نبیوں کے نبی نے جو ہے ایک دوسرے کا مزاج دیکھتے گئے طبیعتیں دیکھتے گئے بھائی بناتے گئے تاریخ میں سب لے گئے بھائی بناتے گئے بھائی بناتے گئے بھائی بناتے گئے اکیلا رہ گیا علی بھائی بناتے گئے مزاج دیکھتے گئے طبیعتیں دیکھتے گئے ٹھیک ہے دوسروں کے جو حالات دیکھتے گئے ایک دوسرے کا بھائی بناتے گئے اکیلے رہ گئے علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں آنسو آئے کہا اللہ کے حبیب آپ نے ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا ہے اللہ کے نبی کی آواز ہے یا علی دیکھو ان میں کوئی تجھ جیسا ہے پیار بھی ایسا پیدا کیا جب مہاجرین آئے ہیں مکہ سے انصار نے اپنے گھر دے دیے مہاجرین جو آئے تھے انصار نے اپنے گھر دے دیے ہیں اپنا مال دے دیا ہے ٹھیک ہے اپنے گھر دے دیے بعض روایات میں تو یہ ہے جب مہاجرین آئے ہیں ٹھیک ہے جی سارے مہاجرین کی بیویاں تھوڑی مسلمان ہو گئی تھی ٹھیک ہے جب مہاجرین آئے ہیں تو جن کی 2-3 بیویاں تھیں بعض روایات میں ہے ان کو جو ہے چھوڑ کے جو ہے اپنے مہاجرین بھائی کے لیے جو ہے رشتہ اولاد جو ہے قائم کیا ایسا حال تک جو ہے وہ پیدا کر دی ہے جب اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں ہر انصاری کی خیر یہی تھی اللہ کے نبی میرے گھر میں ہے اللہ کے نبی میرے گھر میں اللہ کے نبی میرے گھر میں اللہ کے نبی نے دیکھا اگر ایک کے گھر جاتا ہوں دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے اگر ایک کے گھر میں جاتا ہوں تو دوسرے انصاری کا دل ٹوٹ جائے گا میں دل توڑنے نہیں آیا دل جوڑنے آیا میں دل جوڑنے نہیں آیا دل جوڑنے آیا ہوں اللہ کے نبی نے کہا روکو ٹھہرو اللہ کے نبی نے اپنی ناکہ چھوڑ دی جی ناکہ کی جو ہے کندھے پہ جو ہے وہ رسی ڈال دی کہا میری ناکہ جس کے گھر کے سامنے رک جائے گی میں محمد اس کا مہمان بنوں گا میں محمد اس کا مہمان بنوں گا اللہ کے نبی کی ناکہ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے کھڑی ہو گئی جی اللہ کے نبی نے کہا میری ناکہ نے فیصلہ کر دیا اب میں مہمان بنوں گا حضرت ابو ایوب انصاری کا توجہ کیجیے گا ابھی ناکہ رکی ہوئی تھی اللہ کے نبی کی آواز آتی ہے پروردگار تیرا شکر ہے میری بھی خواہش یہی تھی میری بھی خواہش یہی تھی اب مجھے نہیں کہنا ہے جی لیکن ایک دو جملہ جو ہے مجھے کہنے کی اجازت دیجیے حضور کی ناکہ کو کیسے پتہ چل گیا نبی یہی چاہتا ہے مصطفیٰ کی تمنا یہی ہے مصطفیٰ کی خواہش یہی ہے عجیب بات ہے نبی کی ناکہ کو علم ہے نبی کو علم نہیں ہے نبی کی ناکہ کو پتہ چل گیا ہے کہ میرے نبی کی خواہش یہ ہے میرے محمد ابن عبداللہ کی جو ہے خواہش یہ ہے کہ نبی کو علم نہیں ہے اور یاد رکھیے میرے نبی تو وہ ہے دوستو اب دیکھیے سارے میں کب دیکھ رہے ہو مجھے دیکھ رہے ہو تمہارے پیچھے کیا ہو رہا ہے تم نہیں دیکھ رہے ہو نبی دیکھتا ہے خیال کریں جلدی میں کیوں لگا جی ہاں تم پیچھے نہیں دیکھ رہے ہو کہ تمہارے پشت پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ سوال دیکھتا ہے اور پڑھو روایت اور تمام مسالے کے علماء کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی جماعت کرا رہے ہیں توجہ جماعت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں لیکن کچھ آپ کے جو ہے مقتدی جو ہے آپ سے پہلے رہوں میں چلے گئے اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے کے بعد کہا یا صحابی لا تسبقونی فی الرکوع
लकड़ियों के टूटने की आवाज से मुस्तफा जाग जाए, मुस्तफा की बेदारी हो जाए। अब ये जो है लकड़ियां तोड़ना ही चाहते थे, अल्लाह के नबी की आवाज आई, नहनु माशरुल अंबिया तनाम ऐनी वला जनाम कल्बी। ए अबू ज़र गफ़ारी, क्या कर रहे हो? हम अंबिया लोग जो है जब हम सोते हैं हमारी आंखें सोती हैं, दिल जाग रहा होता है। और याद रखिएगा, अभी जो है सुगिलियातो साहब जो है जुमला पढ़ रहे थे, मेरे मुस्तफा की अज़मत ये है, मेरे मुस्तफा का कमाल ये है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों की तरफ उठाया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कपड़ों में सुई रह गई, सुई रह गई, सुई। खाले की आवाज आई, ए ईसा, अगर तुझे मेरे साथ यकसूर होती, ये तेरे कपड़ों में सुई ना होती, तुझे चौथे आसमान पे रोकते हैं, चौथे आसमान पे रोक लिया गया। अभी भी दुनिया को समझ नहीं आई ये ईसा का मकाम है। अगर जो है लिबास में सुई में रह जाए तो अल्लाह जो है रोक लेता है, लेकिन मेरा मोहम्मद है जो असल नालैन समझता मेरा नबी है, नालैन समझ चला जाता है। और मेरे नबी ने कितने कुर्रात को क्रॉस किया है, मेरे नबी ने कितने आसमानों को क्रॉस किया है, कितने मेरे नबी ने जो है हिजाबात को क्रॉस किया है। और एक मंजिल आई है कि जिब्रील पे रुक गया है, एक मंजिल आई है जिब्रील भी रुक गया है। अब खाल अल्लाह के हबीब की आवाज आती है, जिब्राइल रुके क्यों हो, जरा आगे चलो ना, जरा आगे चलो ना। ठीक है, जिब्रील कहता है लो तनो तो अनवलत अल्लाह तरक दो, अल्लाह के हबीब आगे मंजिल ऐसी है, अगर एक उंगली के पोरे के बराबर ऊपर जाओ तो मेरे पैर जल जाएंगे। अभी भी दुनिया को समझ नहीं आई तो जो जिब्राइल मेरे नबी को नहीं ले जा रहा था, मेरा नबी लेके जा रहा था। तो मेरा नबी जो है उस मंजिल को क्रॉस करके कहाँ पहुंचा है, मंजिल अर्श पे पहुंचा है। और ऐसी मंजिल भी आगे आई है, इलैया इलैया या हबीबी, ए हबीबी, ए मेरे हबीब जरा आगे बढ़िए, जरा आगे बढ़िए। तो जो अल्लाह के नबी ने अपनी नालैन उतारना शुरू की, इशारे खुदाबंदी होता है, ए मेरे हबीब नालैन समेत आ जाइए, नालैन समेत आ जाइए। अर्ज़ मुस्तफा होती है क्या कि परवरदिगार, जब मेरे भाई हज़रत मूसा जो है वो तूर पे गए थे तो इशारा होगा या मूसा फहला ना नहीं को इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस है। ए मूसा, तू पाक पहाड़ पे है, मुक़द्दस वादी पे है, क्या जूते उतार गया, नालैन उतार गया, या मैं भी उतार कर रहा हूँ, कहीं तेरा मेरे लिए भी हुक्म न हो जाए। इशारा खुदाबंदी हुआ, ए मेरा हबीब वो मूसा था, तू मुस्तफा है। नालैन समेत आ जा, नालैन समेत आ जा। अच्छा देखिए, चलो मैंने पढ़ना मिला था, चलो ये जुमला सामने आ गया। देखिए अल्लाह के हबीब कहाँ गए, सफरे मेराज में, सफरे मेराज। नालैन और जूते के क्यों पहने जाते हैं, गर्द गुबार से बचने के लिए, कांटों से बचने के लिए, निजासत और गंदगी से बचने के लिए। मेरा नबी जिस मेराज पे गया सफर पे, ना वहाँ गंदगी थी, ना गंदगी थी, ना गर्द गुबार, ना कांटे। फिर मेरे नबी ने नालैन क्यों पहनी है, जूतों समेत मेरा नबी क्यों गया है। मेरा नबी देख रहा था, निगाह नबूवत से देख रहा था। हो सकता है 14वीं सदी के लोग जो है मेरे जिस्मानी मेराज का इनकार करें, जिस्मानी मेराज का इनकार करेंगे कि मेरा नबी इस जिस्म के साथ मेराज मिल गया, नबी ख्वाब में मेराज में चला गया, रूहानी मेराज के। इसलिए मैं नालैन पहन के आया हूँ ताकि यही मेरी नालैन जो है उनके सर में पड़े और उनका दिमाग ठिकाने आ जाए और वो जूता नहीं पहनता जिस्म जूता पहनता है। काफी वक्त से आप तशरीफ फरमाए। देखिएगा अल्लाह के हबीब, ये हमें शर्फ है, हमें नाज है, जितना
نبی آئے، نبی پیدا ہوئے تو نبوت ملی، میرا نبی نبوت کے ساتھ پیدا ہوا، نبی نبوت کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا والوں کی غلط فہمی کو دور کر کے میرے نبی نے کہا کون تو نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جو ہے پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اور سب سے پہلے قال اللہ ولم یکن قال معه شیء، کچھ نہ تھا بس اللہ تھا، ایک وقت وہ تھا بس اللہ تھا، کچھ نہ تھا۔ اب مصطفیٰ نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا، یعنی عدم کا سناٹا تھا، اللہ نے عدم کے سناٹے کو توڑا، مجھ محمد کے نور کو خلق کیا، لہذا میں نور اول ہوں، میں مخلوق اول ہوں، توجہ، میں خلق اول ہوں، میں نور اول ہوں، میں مخلوق اول ہوں، میں عبد اول ہوں۔ اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا ہے، اور روایات میں ملتا ہے نور مصطفیٰ نے سب سے پہلے کیا کیا ہے، سب سے پہلے سجدہ توحید کیا، سب سے پہلے سجدہ خالق کیا، سب سے پہلے سجدہ توحید۔ اب کہوں جو بلا ابھی عالم ملکوت ہے، توجہ، عالم نور میں بھی نور مصطفیٰ نے سجدہ کیا، شاید میں جلدی میں کہہ گیا، عالم نور میں بھی نور مصطفیٰ نے سجدہ پروردگار کیا ہے، توجہ۔ اچھا دیکھیے ہم پہ سجدہ توحید کا واجب ہوتا ہے، ہم پہ جو ہے نماز کا واجب ہوتا ہے جب ہم سن شعور کو پہنچ جاتے ہیں، جب ہم سن بلوغ کو پہنچ جاتے ہیں، تب جو ہے ایمان واجب ہے۔ یہی فرق ہے تم میں اور ان میں، تم میں اور ان میں یہی فرق ہے کہ تم آنے کے بعد جو ہے جب سن شعور کو پہنچتے ہو، سن بلوغ کو پہنچتے ہو، تب سجدہ خالق تم پہ واجب ہوتا ہے۔ یہ ایسی حالت مخلوق ہے ابھی حالت نور میں ہوتے ہیں تب بھی سجدہ کر رہا ہے، سجدہ پروردگار کرتے ہیں۔ ذرا اور آگے لہن کو بڑھائیے گا، یہ ایسے اللہ نے جو ہے ایسے نورانی جو ہے مخلوق اللہ نے خلق کی ہے، ہم دنیا میں آنے کے بعد جو ہے ہم کیا نہ اٹھنے کے قابل ہیں، نہ بیٹھنے کے قابل ہوتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، یہ ایسی مخلوق اللہ نے خلق کی ہے، دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے سجدہ توحید، اس سے پہلے جو ہے سجدہ خالق کرتے ہیں۔ تو نور مصطفیٰ نے سب سے پہلے سجدہ توحید کیا ہے، سجدہ خالق کیا ہے۔ اب اگرچہ روایات میں کچھ روایات میں کتنے ہزار سال کا سجدہ، لیکن بالآخر علماء کو کہنا پڑا یہ وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا، کیوں؟ وقت کا تعین ہوتا ہے سورج سے، کہ میرے نبی کے نور نے جتنا سجدہ لگا دیا، جتنے ہزار سال کا تھا، 70 سال کا تھا، لاکھ سال کا تھا، کتنے سال کا تھا جو میرے نبی کے نور نے سجدہ کیا ہے، کہ وقت کا تعین سورج کے ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوا، ایک دن کہلایا، ٹھیک ہے جی، 7 دن ایک ہفتہ کہلایا، 4 ہفتے ایک مہینہ کہلایا، ٹھیک ہے، 12 مہینے ایک سال کہلایا، گویا وقت بنتا ہے سورج سے۔ اب میرے نبی کے نور نے کتنا طویل سجدہ کیا، کیونکہ سورج جو بنا میرے نبی کے سجدے ہوئے ہیں، اس وقت تو یہ سورج تھا نہیں، بس اتنا ملتا ہے کہ نور مصطفیٰ نے اتنا طویل ترین سجدہ کیا ہے کہ تپش وحدت کی وجہ سے نور مصطفیٰ پہ پسینہ آ گیا، نور مصطفیٰ پہ پسینہ آ گیا ہے۔ اب روایات کا خلاصہ یہی ملتا ہے کہ دیکھیں پسینہ آپ کو بھی آتا ہے، پسینہ مجھے بھی آتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں یہ کپڑے سے پوچھ کے صاف کر کے گرا دیتے ہیں یا ہاتھ سے جو ہے گرا دیتے ہیں۔ رب اکبر کی شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے عالم نور نے جب نور مصطفیٰ نے سجدہ کیا ہے، سجدے میں جو ہے آ گیا ہے پسینہ، خالق اکبر نے نور مصطفیٰ پہ آئے ہوئے پسینے کو ضائع نہیں کیا ہے، بلکہ خالق نے ان پسینے کے قطروں کو جمع کیا ہے، اور خالق اکبر نے جو ہے ان پسینے کے قطروں کو شمار کیا تو وہ 1,24,000 قطرے تھے۔ اللہ نے ہر قطرے سے ایک نبی کو اللہ نے ہر قطرے سے جو ہے ایک نبی کو پیدا کر دیا ہے۔ تو میرے دوستو آج جمعہ اور یہی پہ جو ہے میلاد کا اختتام گویا معلوم ہوتا ہے سارے انبیاء میرے نبی کے پسینے سے بنے ہیں۔
جو ہے میرے نبی کے پسینے سے بنے ہیں. توجہ کیجیے، میرے نبی کے پسینے کے کسی قطرے سے جناب آدم بنے ہیں، کس سے جناب نوح بنے ہیں، کس سے جناب ابراہیم بنے ہیں، کس سے جناب موسیٰ بنے ہیں. یہ سارے نبی میرے نبی کے پسینے سے بنے ہیں. کائنات کا کوئی مفتی محدث مجھے دکھا دے انبیاء میں سے کسی نبی نے کہا ہو کہ میں مصطفیٰ جیسا ہوں. کسی نبی نے کہا میں مصطفیٰ جیسا ہوں، حالانکہ نبی کے پسینے سے بنے ہیں. لیکن آج تک کسی نبی نے نہیں کہا میں مصطفیٰ کے پسینے سے بنا جیسا ہوں. تو میرے عزیزوں، لمحہ فکریہ ہے جو نبی کے پسینے سے بنے ہیں. توجہ رکھیے، جب وہ میرے نبی جیسے نہیں ہیں، یہ میرے نبی کے پسینے سے بننے والے، جب وہ میرے نبی جیسے نہیں ہیں، تو کائنات کی در در کی ٹھوکریں کھانے والا وہ میرے نبی جیسا کیسے بن سکتا ہے؟ وہ میرے نبی جیسا کیسے بن سکتا ہے؟ اچھا دیکھیے، یہ سارے انبیاء، نتیجہ دے کے بات کو ختم کرو، سارے انبیاء میرے نبی کے پسینے سے بنے. اب میرے نبی کا بلند مقام ہو گیا، یہ سارے نبی میرے نبی کے پسینے سے بنے. مصطفیٰ کا مقام تو بلند ہے. اب سارے ذرا مجھے ذرا جواب دو، کائنات کا کوئی بندہ تلاوت چاہیے جرأت کر کے کہہ سکتا ہے میں حضرت آدم علیہ السلام جیسا ہوں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہوں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہوں؟ تو میرے جیسا ہے کافی دیر سے شروع. اگر یہ میرا جملہ ضائع ہو گیا تو مجھے جو ہے ذرا اب پریشانی بھی رہے گی، افسوس بھی رہے گا. جو محمد کے پسینے سے بنے ہیں، جب وہ مصطفیٰ جیسے نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، تو جو محمد کے خون سے بنے ہیں اس علی جیسے کیسے بن سکتے ہیں؟ جو مصطفیٰ کے پسینے سے بنے، کیا تم وہ جیسے نہیں ہو؟ تو پھر علی، زہرا، حسن، حسین یہ تو محمد کے خون سے بنے ہیں. پھر وہ جیسے کیسے بن سکتے ہو؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، میرا نبی ہر حالت میں رسول ہے. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. میرا محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، میرا محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. توجہ. لیکن دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم. میرا نبی جو ہے مومنین کی جانوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق تصرف رکھتا ہے. وازواجه امهاتهم، لیکن پیغمبر کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں. پیغمبر کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں. مصطفیٰ کے لیے کہا کہ مصطفیٰ تمہارا باپ نہیں، بیویوں نے کہا وہ تمہاری مائیں ہیں. عجیب جو ہے جملے ہے. قرآن کہتا ہے کہ مصطفیٰ تمہارا باپ نہیں، لیکن اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. یعنی توجہ، تو کوئی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے یہ باپ اس لیے نہیں کہ تم جیسا نہیں، وہ تمہاری ماں اس لیے تم جیسی ہے. نہیں چلو آسان کرتا ہوں. دیکھیے، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، میرا محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں. جب باپ نہیں پھر اس کی کوئی اولاد بھی نہیں، پھر اس کے کوئی بیٹے بھی. جب وہ باپ نہیں تو پھر کوئی اس کا بیٹا بھی نہیں. یہ کل کی بات تھی. قرآن کہہ رہا میرا محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں، لیکن آج اعلان ہو رہا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اے میرا محمد چیلنج کر لو، تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاؤں. کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ مصطفیٰ باپ ہے، لیکن ان کا جن
محمد کے نور کو خلق کیا، لہذا اطاعت پیغمبر کی حرمت رسول کا خیال کی۔ سب سے پہلے حرمت رسول ہے، سب سے پہلے احترام رسالت ہے، سب سے پہلے توقیر مصطفیٰ ہے۔ جب توقیر مصطفیٰ پیدا ہو جائے گی، احترام رسالت اور تقریم پیغمبر دل میں آ جائے گی، تو پھر پیغمبر کو نہ بھی دیکھے، صرف سن لے کہ نبی کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، جی صرف سن لے کہ پیغمبر کے دندان مبارک جو ہے شہید ہو گئے ہیں، چاہے نہ بھی دیکھا ہو، اور ساری زندگی جو ہے اس نے نبی کی زیارت نہیں کی ہے، لیکن اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اے میرے صحابہ مجھے کرم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ ہے احترام رسالت، یہ ہے مقام رسالت، یہ ہے توقیر پیغمبر۔ دعا کہ خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور سچا غلام مصطفیٰ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و محمد، یا محمود محمد یا اعلی بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال۔ اللہم انصر الاسلام و اہلہ، اللہم انصر اعداء الدین، اللہم نجنا من القوم الظالمین۔ پروردگار اپنی رحمت کا واسطہ، اپنے فضل کا واسطہ تیرے حبیب کا یہ جشن منایا گیا، تیرے حبیب کا میلاد منایا گیا، پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما۔ جن صاحبان نے دام دل میں قدم سخن اس جشن میلاد کے حوالے سے تعاون فرمایا، پروردگار ان کی توفیقات و خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار اس مصطفیٰ کے صدقے میں جس کے بارے میں تو نے خود حدیث قدسی میں کہا لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات ہی نہ خلق کرتا۔ یہ زمین تیرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، یہ آسمان تیرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، یہ زندگی تیرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، یہ رزق تیرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ تو لہذا آج کی محفل میں جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالحہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما۔ تمام مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، تمام مسلمانوں میں پیار محبت اور الفت عطا فرما۔ ساتھ زمین میں جو مسلمانوں کو ایک اور ایک پر رہنے کی توفیق عطا فرما، بلا تفریق مذہب و ملت سب کو پروردگار عالم احترام رسالت کے ساتھ، حرمت رسول کے ساتھ میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرما۔ اس حبیب کے صدقے میں اور اس لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ پاکستان بنا، مملکت خدا دا پاکستان کی حفاظت و نصرت فرما۔ پروردگار پاکستان کو استحکام و سلامتی عطا فرما، پاکستان سے فرقہ واریت دہشت گردی کا خاتمہ فرما، پاکستان بیرونی بیرونی داخلی و خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما، ہماری تمام دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگار پیغمبر کے آخری مسیح کے ظہور میں تعجیل فرما، اس زمین کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا دے۔ پروردگار اس سرزمین سے، اس کائنات سے پروردگار ظلم کا، بے امنی کا، بے قراری کا، اپنے اضطرابی کا خاتمہ فرما۔ پروردگار ہم گناہگاروں کو ان کی زیارت سے مشرف فرما۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللهم صل على محمد۔ سامنے دیکھو بھائی کیا ہو گیا، تو بڑے ہو جو کہ بہت ہے